بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹیکشن آف نائٹروجن، سلفر اینڈ ہیلوجن۔ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیسائن سولوشن تیار کرتے ہیں۔ اب لیسائن سولوشن ہم کیسے تیار کرتے ہیں تو وہ پورا پروسیجر کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اینڈ میں یہ بھی بتایا تھا کل کہ لیسائن سولوشن کے ہم 3 پورشن بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب سٹینڈ میں 3 ٹیسٹ ٹیوب رکھ کر، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے 3 ٹیسٹ ٹیوب ہم رکھتے ہیں، اور وہ جو لیسائن سولوشن ہے اس کے تقریباً ہم ایکول پورشن تینوں ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں جو لیسائن سولوشن ہے یہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نائٹروجن کے لیے، دوسرے ٹیسٹ ٹیوب میں جو لیسائن سولوشن موجود ہے یہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں سلفر کے لیے، اور تیسرے ٹیسٹ ٹیوب میں جو لیسائن سولوشن ہے یہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہیلوجنس کے لیے۔ تو اب ہم ان کا الگ الگ پروسیجر اور اس میں جو ریئیکشن انوالوڈ ہے وہ سارے پڑھیں گے۔ ٹیسٹ فار نائٹروجن، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹیسٹ فار نائٹروجن۔ نائٹروجن ہم کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ ٹو 1 portion آف دا لیسائن سولوشن 8 few drops of NaOH۔ آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لیسائن سولوشن لے کر اس میں آپ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے چند ڈراپس ڈالیں گے۔ زیادہ نہیں ڈالنا، کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو پھر رزلٹ خراب آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ ڈراپس کے حساب سے، جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈراپ کے حساب سے جو ہے وہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا تھوڑا سا سولوشن ڈالیں گے، چند ڈراپ آپ ڈالیں گے، تاکہ بس صرف وہ جو سولوشن ہے وہ جسٹ الکلائن بن جائے۔ دین 8 فریشلی پریپیئرڈ فیرس سلفیٹ سولوشن۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ فیرس سلفیٹ کا جو بھی نیا سولوشن یا نیا بنا ہوا سولوشن ہو، پرانا نہ ہو، پرانا آپ ڈالیں گے تو شاید وہ پہلے سے آکسیڈائز ہو چکا ہوگا تو وہ آپ کو صحیح رزلٹ نہیں دے گا، لیکن جو آپ کے پاس وہاں پہ لیب کے اندر فریشلی پریپیئرڈ فیرس سلفیٹ کا سولوشن ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں۔ پھر اس کو آپ تھوڑا سا بوائل بھی کر لیں، اور بوائل ہونے کے بعد اس میں سے چند ڈراپس آپ فیرک کلورائڈ کے ڈالیں اور HCl پھر اس میں تھوڑا سا ڈال دیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کے پاس رزلٹ کیا آئے گا کہ گرینش بلو کلر، جس کو پروشین بلو بھی کہتے ہیں، اسی طرح کا کلر بن جائے گا یا پریسیپیٹیٹ بن جائے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یعنی یہ پورا پروسیجر کرنے کے بعد گرینش بلو یا پروشین بلو کلر کا پریسیپیٹیٹ آتا ہے یا کلر آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ نائٹروجن کی پریزنس آپ کو بتائے گا۔ اب اسی ٹیسٹ سے ریلیٹڈ جو ریئیکشن ہے وہ نیچے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ نے لیسائن سولوشن میں سوڈیم بھی ڈالا ہوا ہے، کاربن تو ویسے بھی آرگینک کمپاؤنڈ کا لازمی جز ہے۔ اگر آرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن بھی ہو تو کیا بن جائے گا؟ سوڈیم سائنائڈ بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ سوڈیم سائنائڈ، جس کا فارمولہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ یوں کریں گے کہ جب آپ فیرس سلفیٹ کا سولوشن اس میں ڈال دیں گے تو آپ کے پاس ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ بن جائے گا جس کا نام ہے سوڈیم ہیگزا سیانو فیریٹ 3۔ یعنی یہ اس کے نام یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی یہ چیپٹر نمبر 14 کے اندر کمپلیکس کمپاؤنڈ کا پورا ٹاپک ہے، اور کمپلیکس کمپاؤنڈ کی نیمنگ بھی اس میں آتی ہے، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو وہ اس میں آ جائے گا، ساتھ سوڈیم سلفیٹ بنے گا۔ اس کے بعد جب آپ فیرک کلورائڈ کا تھوڑا سا سولوشن اس میں ڈال دیں گے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ آئرن ہیگزا سیانو فیریٹ۔ یہ ایک اور کمپلیکس کمپاؤنڈ بن جائے گا، لیکن یہ چونکہ سولوشن میں انسالوبل ہوتا ہے تو انسالوبل ہونے کی وجہ سے یہ ایک گرینش بلو، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ پروشین بلو کا پریسیپیٹیٹ بنا لیتا ہے۔ تو یہ اس کے ریلیٹڈ ریئیکشن بھی ہے۔ یہ ریئیکشن اتنے مشکل نہیں ہے، اگر آپ ان ریئیکشن کی تھوڑی سی بھی پریکٹس کر لیں تو یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ بیلنسنگ اگر آپ یہ ریئیکشن تھوڑے سے بڑے ہیں تو اگر آپ بیلنسنگ نہ بھی کریں تب بھی اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ریئیکشن کی تھوڑی سی آپ پریکٹس کر لیں تاکہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سولوشن کا کلر جو ہے وہ گرینش بلو نہیں آتا، یعنی کلر آپ کے پاس آ جاتا ہے بلڈ ریڈ، تو بلڈ ریڈ کلر کے پریسیپیٹیٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر سلفر اور نائٹروجن یہ دونوں موجود ہے۔
यानी नाइट्रोजन भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इसी तरह सल्फर भी है अगर आपके पास कलर ब्लड रेड आता है। तो इससे आप फिर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो नाइट्रोजन भी मौजूद है और इसके साथ साथ सल्फर जो है वो भी मौजूद है। अब इसके जो रिएक्शन है वो ये कि सोडियम, कार्बन, ये तो वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, नाइट्रोजन और सल्फर, ये तीनों एलिमेंट जब रिएक्शन कर लेंगे तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? सोडियम थायोसाइनेट। ये जो एस आता है ना, अक्सर देखा गया है कि जब ऑर्गेनिक में एस आता है तो वैसे भी इनऑर्गेनिक में भी है, तो इसको हम तायो भी कहते हैं, तो ये पूरा सोडियम थायोसाइनेट बन जाएगा। अब ये थायोसाइनेट रिएक्शन करेगा फेरस सल्फेट के साथ, ये आपको नज़र आ रहा है सोडियम थायोसाइनेट और ये है फेरस सल्फेट। इसके साथ जब रिएक्शन हो जाएगा तो फिर एक और कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम हेक्सा थायोसायानो फिरेट 3। इन्हें आप सायानो की बजाय थायोसायाना, ये लिगेंड के नाम होते हैं जो आप कम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ पर अगर आप नाम मेंशन ना भी करें तब भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपको रिएक्शन आना चाहिए, आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। वहाँ पर साइनाइड है, ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें ना साइनाइड के आयन है और जिसको हम सायानो, लिगेंड में हम इसको सायानो भी कहते हैं, और यहाँ इसी तरह ये थायोसाइनेट या थायोसायानो के आयंस मौजूद है। इसी तरह ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? फेरिक क्लोराइड के साथ कर लेगा। जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो जाए तो फिर उसी तरह ऊपर की तरह एक और कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन ये कम्प्लेक्स कंपाउंड चूँकि सोल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, लिहाजा थायोसायानो या थायोसाइनेट आयंस की वजह से सोल्यूशन का कलर चेंज होगा और इसका कलर ब्लड रेड होता है। ब्लड रेड प्रेसिपिटेट इन्हें इसके नतीजे में बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर वो ब्लड रेड का प्रेसिपिटेट बन गया तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी मौजूद है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको आना चाहिए। इन केस आपके पास जो है ना ग्रीनिश ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आपके पास आता है, जैसे ये ऊपर मैंने मेंशन किया है, और ना ही आपके पास ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर ये दोनों नहीं बनते, आपने ये ऊपर वाला प्रोसीजर सारा कर लिया, सारे केमिकल सोल्यूशन आपने डाल दिए, लेकिन कोई रिज़ल्ट आपके पास नहीं आया, तो रिज़ल्ट ना आने का मतलब फिर यही होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की गैर मौजूदगी की वजह से फिर आप अगला सोल्यूशन लेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसके 3 पोर्शन बनाएंगे, तो एक सोल्यूशन में आपने ये सब कुछ कर लिया, अगर रिज़ल्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर ये सोल्यूशन आप डिस्कार्ड कर लें और सेकंड सोल्यूशन आप लें। अब सेकंड सोल्यूशन हम किसके लिए टेस्ट करते हैं? वो सल्फ़र के लिए हम टेस्ट करते हैं। सल्फ़र का टेस्ट कैसे होता है? टू द सेकंड पोर्शन आप लिसाइन सोल्यूशन, यानी आप लिसाइन सोल्यूशन का सेकंड पोर्शन लेकर इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड। इसमें आप थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड। लिसाइन सोल्यूशन का सेकंड पोर्शन लेकर इसमें आप थोड़ा सा जो है एसिटिक एसिड डाल दें, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि वो एसिडिफाइड हो जाए, उसमें एसिडिक नेचर आ जाए। एंड बॉयल टू प्रोड्यूस H2S गैस। जब आप इसको बॉयल करेंगे लिसाइन सोल्यूशन में, जब आप एसिटिक एसिड डालकर इसको बॉयल करेंगे तो बॉयल होने से इसमें से H2S गैस निकलना शुरू हो जाएगी। वैसे तो H2S गैस के बबल भी आपको नज़र आएंगे, और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह कि ये बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट या बदबूदार किस्म की गैस होती है। आपने सुना होगा कि जब ये अंडे पड़े हों किचन के अंदर या किसी कमरे के अंदर, वो बहुत पुराने हो जाए तो इसमें से एक स्मेल आती है, वो स्मेल बेसिकली H2S गैस की वजह से होती है। तो वो जो अनप्लेजेंट स्मेल है या बदबू होती है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि H2S गैस जो है वो निकल रही है। लेकिन फिर भी आप इसकी कन्फर्मेशन करेंगे। कन्फर्मेशन कैसे करेंगे? विच टर्न लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। लैब के अंदर हमारे पास लेड एसीटेट पेपर होता है, ठीक है ना। तो अब लेड एसीटेट का फार्मूला ज़रा आप यहाँ पर देखें ना, तो ये एसीटेट के आयन है, ये लेड के आयन है, ठीक है। तो एसीटेट आयन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? एसीटेट आयन जो है इनके ऊपर चार्ज होता है -1, और लेड आयंस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? +2, ठीक है ना। तो ये पूरा लेड एसीटेट का, यानी उस पेपर के ऊपर ये लेड एसीटेट लगा होता है, ठीक है ना।
تو آپ اوپر سے جو ہے تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ ٹیوب کے منہ کے قریب کر لیں گے لیڈ ایسیٹیٹ پیپر. اگر وہ لیڈ ایسیٹیٹ پیپر بلیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں سلفر موجود ہے. اگر وہ بلیک نہ ہوا، نہ اس میں سے کوئی اسمیل آپ کو آتی ہے، نہ کوئی ببل وغیرہ H2S کے بن رہے، نہ اس کی کوئی اسمیل آپ کو ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر پھر سلفر موجود نہیں ہے. اس پورے پروسیجر کے جو ریئیکشن ہے وہ ریئیکشن آپ دیکھیں. اگر آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر سلفر ہے، عام طور پر سلفر سلفائڈ آئن کی شکل میں ہوتا ہے. جب آپ اس میں ایسیٹک ایسڈ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایسیٹک ایسڈ کے ڈالنے سے H2S گیس بنے گی اور ساتھ ایسیٹیٹ آئن سولوشن میں رہتے ہیں، جبکہ جو H2S گیس ہے اس کے ببل یا اس کے جو ویپرز ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آپ اسمیل کی مدد سے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر چونکہ ہمارے پاس کنفرمیشن جو ہے وہ اسمیل کی زیادہ نہیں ہوتی، جب بھی ہم کنفرمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں تو کوئی کیمیکل ریئیکشن ہم اس کے لیے کرتے ہیں یا کیمیکل ریئیکشن کی مدد سے کنفرمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اگلا پھر یہ ہے کہ H2S گیس جب نکلنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں لیڈ ایسیٹیٹ پیپر ڈالیں گے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ لیڈ ایسیٹیٹ پیپر اس میں رکھیں گے یا ہاتھ سے پکڑ کر ٹیسٹ ٹیوب کے بالکل ماؤتھ کے قریب لے کے جائیں گے جہاں سے H2S گیس نکل رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیڈ آئن اور ایسیٹیٹ آئن، یہ دونوں آئن، ٹھیک ہے، یہ اس لیڈ ایسیٹیٹ پیپر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یا مطلب وہاں پہ یہ دونوں آئن ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ دونوں آئن کیا کریں گے؟ یہ H2S کے ساتھ ریئیکشن کر لیں گے. اس ریئیکشن کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ ایک لیڈ سلفائڈ بنے گا اور ساتھ ایسیٹک ایسڈ بن جائے گا. اب یہ لیڈ سلفائڈ جو ہے نا، اس کا جو کلر ہے، یہ لیڈ سلفائڈ، تو اس کا کلر عموماً کون سا ہوتا ہے؟ بلیک ہوتا ہے. تو یہ بلیک کلر بیسیکلی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیڈ سلفائڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کلر بلیک ہوتا ہے. تو اگر آپ کو وہ بلیک کلر نظر آ جاتا ہے یا بلیک کلر آپ دیکھ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ سلفر موجود ہے. تو اسی طرح سلفر کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ہم ہیلوجن کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا ہیلوجن کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے، تو اس کے بعد میں دوسری ویڈیو میں آپ کو وہ بھیج دیتا ہوں.